وہ تاریخ نے دیکھا ہے کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ تھے، ایک طرف 72 تھے۔ جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی، جو 72 تھے وہ معیار تھا۔ تو اب اسی 72 والے معیار پہ آپ رہیں گے، اور میں بڑی جلدی سے اپنی مقصد کی طرف، گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بزرگ تشریف فرمائے۔ دیکھیے، مومنین کی جانوں پر زیادہ اختیار، اب اپنے آپ کو منافق تو سمجھتا کوئی نہیں، لیکن اختیار محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مومنین کون ہیں، کہ جان پہ زیادہ اختیار۔ کہ نبی کہیں اٹھو تو بیٹھنا حرام ہے، تو اب اگر نبی کہیں فجر پڑھو 4 بجے اور بندہ صبح 10 بجے اٹھ کے کہے جی میں مومن ہوں، تو یا وہ اپنی بارے میں غلط فہمی میں ہے یا اختیار محمد مصطفیٰ نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ جتنا بڑا نبی ہے مومن بھی اتنے بڑے ہونے چاہیے۔ تو وہ مومن ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا، اللہ کا قرآن بتائے گا کہ وہ مومن کون سے ہیں، جن کی جانوں پر نبی کو اختیار ہے ان سے زیادہ۔ تو وہ مومن صرف ہمیں قرآن میں جب نظر آئے تو وہ سورہ آل عمران میں نظر آئے، 81 نمبر آیت میں نظر آئے، جہاں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب اس آیت کا آغاز ہی بڑا مزیدار ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے۔ اب یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا دیکھیے، اب ایک نبی سے نہیں، صیغہ جمع کا ہے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے اللہ وعدہ کیا لے رہا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم ملے گی، میرا رسول آئے گا، تم پہ لازم ہے کہ اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے ان سے۔ آپ نے توجہ میری جانب رکھ لیجیے، میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، میرا بولنا آپ تک آئے گا، آپ کا بولنا مجھ تک آئے گا، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خیر کوئی بات نہیں جی، جی اب میں نے شروع کر لی، جتنے بھی آگے میں پڑھ دیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حکم ہو گیا جی، میں تابعدار۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ سر میں تو رائی کو رداس دیتا میں ہو گیا۔ تو اللہ یار اللہم صلی اللہ، اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ خیر مقدر ہے ہمارا، اس کو چھوڑیے۔ یہ ہے بجلی، اور بجلی کا کام ہے جلنا، اور میں نے تذکرہ ابھی علی کے نبی کا شروع کیا، اور ان کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ نے کیا کہا؟ میرا رسول آئے گا، تم پہ لازم ہے اس پہ ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو اس میں علی کے شیعوں کا کیا قصور ہے کہ اللہ اس وقت نبیوں سے کہہ رہا تھا رسول آئے گا تو اس پہ ایمان لانا۔ اچھا، جن سے وعدہ لے رہا ہے وہ اس وقت بھی نبی تھے، نہیں تو جو فرمائی لال خان، اور جس کے لیے وعدہ لے رہا ہے وہ 40 سال تک نبی نہیں تھا۔ اور اللہ نے کہا کہ ایمان لانا کس پہ؟ محمد مصطفیٰ پہ۔ بندے پریشان ہے کہ مومن کہاں سے گنوا دیے۔ دیکھیے، ایک براہ راست گفتگو ہے یہ اللہ کی سائت میں، یہ جبرائیل کے ذریعے نہیں کہ جبرائیل ان سے یہ کہہ دو یا یہ پیغام دے دو۔ اللہ نے نبیوں سے براہ راست گفتگو کی اور کہا کہ میرا رسول آئے گا تو اس پہ ایمان لانا۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول پہ ایمان لاؤ، تو جو ایمان لائے وہ مومن ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں، اگر حضرت آدم حضور پر ایمان لائیں
تو آدم محمد کے مومن ہے، نو ایمان لائے تو نو محمد کے مومن ہے، شیش ایمان لائے تو شیش محمد کے مومن ہے، الیاس ایمان لائے تو الیاس محمد کے مومن ہے، داؤد ایمان لائے تو داؤد محمد کے مومن ہے، سلیمان ایمان لائے تو سلیمان محمد کے مومن ہے، ابراہیم ایمان لائے تو ابراہیم محمد کے مومن، اسماعیل ایمان لائے تو اسماعیل محمد کے مومن، اسحاق ایمان لائے تو اسحاق محمد کے مومن، اور یعقوب ایمان لائے یعقوب محمد کے مومن، یوسف ایمان لائے تو یوسف محمد کے مومن، موسیٰ ایمان لائے تو موسیٰ محمد کے مومن، ہارون ایمان لائے تو ہارون محمد کے مومن، عیسیٰ ایمان لائے تو عیسیٰ محمد کے مومن۔ جو ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جس پر ایمان لایا جائے وہ ہوتا ہے مولا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس پر ایمان لایا جائے وہ ہوتا ہے مولا۔ یعنی اگر محمد پر آدم ایمان لاتے ہیں تو آدم محمد کے مومن ہے اور محمد آدم کا مولا ہے۔ اس کا مطلب ایمان لانے والے مومن جس پر ایمان لایا جائے وہ مولا، یعنی ماننا پڑے گا نا کہ محمد آدم کا مولا، محمد نوح کا مولا، میرا محمد عیسیٰ کا مولا، میرا محمد موسیٰ کا مولا، میرا محمد ابراہیم کا مولا، میرا محمد اسماعیل کا مولا، میرا محمد الیاس کا مولا، میرا محمد سلیمان کا مولا، میرا محمد داؤد کا مولا، میرا محمد یعقوب کا مولا، میرا محمد یوسف کا مولا۔ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا میرا محمد مولا، اور اسی محمد نے کہا من کن تو مولا۔ نہیں تو فرمائیے آپ۔ جس بات کی طرح توجہ میں نے دلوانی کہ اللہ نے دو کام دیے ہیں نبیوں کو، دو، کہ جب میرا رسول آئے تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نصرت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ یہ دو کام کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم کریں گے، اور یہاں تک اللہ نے کہا اگر مکر گئے تو نبوت نہیں ملے گی۔ یعنی اگر محمد کے پر ایمان نہ لائیں اور اس کی نصرت نہ کریں، آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوتیں نہیں بچتی۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لاؤ پھر مدد کرو۔ تو یا اللہ مدد ہی کروانی ہے تو تیرے نبی بنائے تو تو نے ہے بھی معصوم، اور پہلا نبی عام نہیں ابو البشر ہے، تیرا بنایا ہوا خلیفہ ہے، اور انہی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان نہ لائے اور مدد نہ کی تو صرف مدد ہی کروانی ہے، تو مدد کروا کے میرے نبی کی مدد کرنا، یہ کیا ہوا کہ ایمان لاؤ؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے۔ میں نے قرآن میں ایک قانون لکھا ہے کہ میں کسی بے ایمان سے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کسی بے ایمان سے محمد کی نصرت قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے ترتیب نہیں دیکھی، شرط یہ ہے کہ محمد کا مددگار بننے کے لیے پہلے صاحب ایمان ہونا پڑے گا۔ تو اگر اللہ نے ابو طالب کے ذریعے محمد کی مدد کی ہے تو ماننا پڑے گا کہ صاحب ایمان تھے۔ نہیں توجہ فرما رہے، جو بندہ پریشان بیٹھا ہوا سرکار دیکھیں، اب صرف اب مدد کس سے لیے؟ جناب عمران سے۔ وعدہ کس سے لیا؟ نبیوں سے۔ اسی بات پہ تو غور کرنا تھا سرکار، جو آپ نے رد کر دی۔ وعدہ یوم الاس نبیوں سے لے رہا کہ مدد کرنی ہے ایمان لانے کے بعد، اور قانون کہہ دیا بے ایمان سے مدد نہیں لوں گا۔ اچھا آپ اس لیے چپ بیٹھے ہوئے کہ وعدہ نبیوں سے لیا ہے، مدد عمران نے کی ہے تو صاحب ایمان تھے، دلیل تم دے بیٹھے ہو، تو پھر آگے ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں صرف آپ کی توجہ دلواتے ہوئے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وعدہ ہو رہا ہے نبیوں سے۔ عیسیٰ چرخے چہارم پہ زندہ ہے، اور عیسیٰ کے 2800 سال کے بعد کائنات کا سلطان نبی زمین پہ آیا، پروان چڑھا، توحید کی تبلیغ شروع کی، اور زمانہ دشمن ہونا شروع ہو گیا۔
اب محمد مصطفیٰ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی. نہیں توجہ فرمائی. اب بتائیے کہ جب مکے میں ضرورت پڑی تو کیا عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑا ہے؟ آدم آئے تھے مدد کرنے. بھائی قرآن میں آج بھی آئے تھے، کھولو 81 نمبر کی آئے. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے اگر تم نے ایمان نہ لایا اور مدد نہ کی تو نبوتیں نہیں ملتی، اور اگر نبی محمد مصطفیٰ کی نصرت نہ کریں تو نبوت نہیں بچتی. اب جب ضرورت پڑ گئی تو عیسیٰ زمین پہ نہیں آ رہے، کوئی نبی مدد کو نہیں آ رہا، تو پھر ان کی نبوتیں بچاؤ گے کیسے؟ کائنات میں دوسرا کوئی نہیں سوائے ایک ہستی کے جس نے محمد مصطفیٰ کی مدد کر کے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوت بچائی ہو، اسے عمران کہتے ہیں. کوئی بیٹھے یار جس کے بات سمجھ میں. لوگ جناب عمران کا کلمہ دیکھتے کہ کلمہ نہیں پڑھا، عمران نہ ہو تو آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوت نہیں بچتی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیں، اور یہ مدد ایسے نہیں ہے رسول اللہ کی کہ ہاں کبھی ضرورت پڑ گئی تھی تو کر دی، ایسی مدد نہیں. بچپن سے جناب عمران کے آخری سانس تک، رسول اللہ کے بچپن سے جوانی اور جناب عمران کے آخری سانس تک جہاں بھی ضرورت ہوئی سرکار نے لمحہ لمحہ قدم قدم مدد کی، اور خود سے نہیں کی. آخری وقت ہے جناب عمران ابو عبد المطلب کا، اور رسول اللہ کو بلایا، اور رسول اللہ کو بلا کے کہا کہ میرا دنیا میں آخری وقت ہے، میرا ظاہراً یہاں پہ قیام ختم ہو گیا، اب اپنی اصلی وطن کو واپس جا رہا ہوں. اور اپنی ساری اولاد کو بلا کے کہا ان میں سے آپ خود دیکھیے کون آپ کی پرورش کرے، کون آپ کا ساتھ دے. نگاہ محمد مصطفیٰ اٹھی، جناب عمران کے چہرے پہ رک گئی. آپ پریشان ہو گئے ہیں، جا کے بندوں سے پوچھئے جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں، تیری آنکھیں مدینے رہ جائے تو تجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں، اور خود مدینے والے کی آنکھیں جس کے چہرے پہ رہ جائے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جناب عمران کا چہرہ دیکھنا، سرکار نے جو نگاہ رکھی ہے عام چہرہ نہیں. دیکھیں یہاں پہ 2 حدیثیں ہیں رسول اللہ کی، اور اس میں کون کون سی ہے؟ پہلی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، دوسری باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. حدیثیں دونوں نبی کی ہیں، مطلب ہم اپنے اپنے گھر سے نکالتے ہیں، ایک صحیح نکالتے ہیں ایک غلط نکالتے ہیں. حدیثیں ٹھیک ہیں، مطلب ٹھیک نہیں. آپ پریشان ہو گئے کیسے؟ دیکھیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اور باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. اب ہر کسی نے یہ حدیث پلے باندھ لی. جس نے وہ حدیث نہیں ماننی وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ نبی نے کہا ہے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. اسے جسے علی سے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی یہی حدیث کہتا ہے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. آپ بھی باپ ہیں، بزرگ تشریف فرمائے، صاحبان اولاد ہیں. اب بتائیے آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی اولاد کے لیے عبادت ہے تو پھر اٹھیے دعویٰ کر دیجئے کہ ایک فضیلت میں علی جیسا ہوں. نہیں توجہ فرمائی نا؟ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، کہہ دیجئے کہ ایک فضیلت میں علی جیسا. اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، میرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی میں جرت جو اتنا دعویٰ کرے تو پھر نبی کی حدیث کہاں لے جاؤ؟ نہیں توجہ فرمائی. آپ پریشان ہو گئے. دیکھیں جناب مریم کو بیٹا دیا ہے اللہ، شوہر نہیں دیا. میں نے کہا یا اللہ صاحب شریعت نبی خل کر مریم کو شوہر دے دے پھر بیٹا دے. یہودیوں کافروں کے تانے جھل رہی ہے، تو نے اسے سیدھا بیٹا دے دیا ہے. تو خلق کر سکتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ایک صاحب شریعت نبی ہی تو خلق کرنا ہے. ایک زیادہ نبی ہو جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے تیری خدائی میں؟
تیرے تو تبلیغ کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے، میں صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر دے سکتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اسے بطول بنا بیٹھا ہوں۔ اگر صاحب شریعت نبی خلق کر کے اسے شوہر دوں، وہ شوہر کبھی کسی مقام پر علی کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے، علی تو اور میں ایک جگہ فضیلت میں برابر ہو گئے، تیری زوجہ بھی بطول ہے، میری زوجہ بھی بطول ہے، مجھے اللہ کا فیصلہ ہے مریم کواری چھوڑ دوں گا، علی کی برابری برداشت نہیں کروں۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، عمل بیکار ہے اگر محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہے جن میں علی نہ ہو، نمازوں میں اگر علی آئے تو نماز باطل، پھر کعبے نہ جایا کر، کعبے میں علی آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ بات کی؟ نہیں، جہاں میں توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے جوان جاگے، میں بزرگوں سے صرف تصدیق چاہتا ہوں کہ اگر بات ٹھیک ہے آپ بولیں گے تو بچوں کو یقین آ جائے گا کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں آپ کے مذہب کا ایک چھوٹا سا خطیب ہوں۔ یہ جو ہمیں عزت افزائی ملتی ہے نا، یہ ان لوگوں کے بڑے پن ہیں جو یہ نقابت کرتے ہیں کہ ہمیں علامہ بھی کہہ دیا اور مفسر بھی کہہ دیا اور نقطہ داں بھی کہہ دیا۔ ہم صرف طالب علم ہیں چھوٹے سے، بزرگوں کے سامنے اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بزرگوں سے ہمیں تھوڑی سی دعا مل جائے گی، تھوڑی سی اصلاح مل جائے گی، بات کی تصدیق ہو جائے گی، بچوں کو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، جب علی کی برابری نبیوں میں اللہ نہیں کراتا تو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، باپ یہاں پہ جو بھی بیٹھا ہے وہ کہے جی میری اولاد میرا چہرہ دیکھتی ہے تو میں فضیلت میں علی جیسا۔ حدیثیں دونوں نبی کی ہیں، مطلب ہم نے اپنی غرض کا نکالا، ایک حدیث کو اپنے سے فٹ کر لیا، ایک یہ کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، پہلے پتہ کر نبی نے کون سی حدیث کس سے کہی ہے۔ دنیا سے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور علی سے کہا باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اس کا مطلب ہے کائنات علی کا چہرہ دیکھے تو کائنات کی عبادت ہے، علی ابو طالب کا چہرہ دیکھے تو علی کی عبادت ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ وہ چہرہ جس پہ نگاہیں رک گئیں